عیسائی تھے 60 عیسائی. انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تمہیں سجدہ کریں؟ ان کے رگ و پے میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت رچی بسی تھی نا. کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ یہ ان کی زبان سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھو لکھو کہ عیسائیوں سے جب کہا جاتا کہ کیوں تم جو عبادت عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام نے شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ہمیں کہ تم میری عبادت کرو. ٹھیک ہے. تو جواب مل گیا. کیا جواب مل گیا؟ اچھا، عبارت میں ہو گئی ہے ما کان لبشرنا. اچھا جی، ممکن نہیں ہے. ما کان جائزا لبشرن، یہاں تو یہ معنی کیا جائز، لیکن ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ کسی فرد بشر کو ان یؤتیہ اللہ الکتاب، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی ہو اپنے دین کی. والحکم، یہاں فہم دین مراد. حکم حکیم، حکمت آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں علم مراد ہے. پہلے میں نے اس پر کافی تفصیلی بات کی. تو ممکن نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتاب دی اور اس کتاب کے فہم بھی دیا، والحکمہ، اور فہم دیا، اور فہم کا اعلیٰ درجہ، والنبوت، اس کو نبوت بھی دی ہو. عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں یا نبی اکرم. ثم یقول للناس، پھر وہ کہے لوگوں کے لیے کونوا عبادا لی، ہو جاؤ میرے بندے، ہو جاؤ میرے بندے. کونوا عبادا لی، ہو جاؤ میرے بندے. نہیں سمجھ گئے؟ معبود کون ہے جی؟ یہ بریلوی لوگ جو ہے اپنے لیے کیا نام رکھتے ہیں؟ عبد الرسول، عبد النبی. اس معنی میں کہ عبد بمانے فرمان بردار، نبی کا فرمان بردار. کسی طرح سے گنجائش تو ہے، لیکن ایک ضابطہ پہلے پڑھا دیا کہ لفظ مہم للشرک، ایسا لفظ جو شرک کا وہم پیدا ہوتا ہے. وہم ایسا کہ ہم کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے. ٹھیک ہے. تو حقیقت میں ہم اللہ کے بندے، اور عبد النبی میں ایک وہم پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو منع اور ناجائز سمجھتے ہیں. عبد النبی کسی درجے میں جائز بھی ہو، مطلب کسی درجے میں وہ لیتے، جس درجے میں وہ لیتے ہیں وہ عبد النبی ما نبی کا فرمان بردار. لیکن اس کے ساتھ جو ہے یہ وہم بھی تو ہے نا، اس آیات کے خلاف بھی، ما کان لبشر، ٹھیک ہے، کہ ممکن نہیں اس کو کتاب، حکم اور نبوت دی گئی، وہ لوگوں کو یہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ مولوی کی دماغ خراب نہ کر لے. انہوں نے استدلال کیا ہے یا عبادی الذین اسرف، قل یا عبادی، قل، کہو تو، کس کو خطاب ہے؟ پیغمبر. یا عبادی، اے میرے بندے. اللہ نے کہلوایا ہے پیغمبر سے کہ اے میرے پیغمبر تم کہو میرے بندے. تو ہم کس کے بندے ہیں؟ اس کی تقریر کر رہا ہوں. ہم کس کے بندے ہیں؟ کوئی وہ ڈھکی چھپی بات نہیں کر رہا ہے. بہار شریعت میں کہہ رہا ہے اٹھتے بیٹھتے، ساتھ مدد بھی مانگ رہا ہے، اٹھتے بیٹھتے
مدد کے واسطے، اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ ٹھیک ہے، دیو کے بندوں سے تم پوچھو ذرا، یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے، یا عبادی، شاہ سے مراد نبی علیہ السلام نے تھی، یا عبادی کہہ کہ ہم کو شاہ نے، کس نے؟ نبی علیہ السلام نے اپنا بنایا ہے تو پھر تجھ کو کیا، یعنی تم پیغمبر کے نہیں ہو اور ہم پیغمبر کے۔ ٹھیک ہے، تو یا عبادی کہہ کر کہ ہمیں اپنا بنایا ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے مدد کے واسطے، یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا۔ تجھ سے مراد کیا لیتے ہیں جی؟ دیوبندی لیتے ہیں۔ تمہیں کیا ہے کہ ہم جو ہے یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں۔ ما فوق الاسباب، غیر اللہ سے استعانت اور مدد مانگنا کیا ہے بتاؤ جی؟ شرک ہے، حرام ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے استاد محترم نے جواب کیا دیا بتاؤ؟ تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا؟ تو اگر مشرک ہوا، پیٹ کا بندہ بنا، پھر ہم کو کیا؟ ہم تو ہے اللہ کے بندے سبھی، تو ہے عبد مصطفیٰ، پھر ہم کو کیا؟ سمجھ میں آگے جی؟ بتاؤ، جواب اشعار میں منہ توڑ جواب دیا یا نہیں دیا بتاؤ؟ تو اس کو کہتے ہیں جواب ترکی بترکی، دن دان شکن، داندوں کو توڑ دیا ہے۔ تو اگر مشرک ہوا پھر ہم کو کیا؟ پیٹ کا بندہ بنا، پھر ہم کو کیا؟ ہم تو ہے اللہ کی بندے سبھی، تو ہے عبد مصطفیٰ، پھر ہم کو کیا؟ ٹھیک ہے، نص کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کسی فرد بش کتاب دے دے، حکم نبوت دے، پھر لوگوں کو یہ کہے کہ کونوا عبادا لی، کہ میرے جو ہے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ وہ کیا کہے گا؟ ولیکن کونو، یہ حکم دے گا کہ ہو جاؤ ربانیین، کونو ربانیین، یہ ربانیین جمع ہے ربانی، اور یہ لفظ عربی لفظ ہے، سریانی نہیں ہے، منصوب الی الرب ہے، رب والے بن جاؤ۔ سمجھ میں گئے جی؟ خوب رب والے ہو جاؤ۔ ربانیین معنی کیا ہے جی؟ رب والے ہو جاؤ۔ کس وجہ سے رب والے ہو؟ بما کنتم تعلمون الکتاب، کی اس وجہ سے کہ تم سکھاتے ہو کتاب، تفسیر پڑھاتے ہو رمضان میں۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، ٹھیک ہے جی؟ درس یدرسو کا کیا معنی ہے بتاؤ؟ پڑھانا یا پڑھنا؟ اور مدرس کس کو کہتے ہیں؟ پڑھانے والا، بات تفعیل سے۔ تو اللہ کے ولی اور علماء ربانیین کی کتنی نشانی ہے بتاؤ جی؟ ایک کیا ہے؟ قرآن کو پڑھا ہے، اور ایک کیا ہے؟ سیکھے۔ تو گویا کہ مولوی اور طالب علم دو آگے، باقی جو ربانیین، ٹھیک ہے۔ یہ نذیر احمد فاروقی صاحب میں نے پوچھا اس زمانے میں ولی کون، کافی سال پہلے کی بات ہے، تو حضرت نے سوچ کر کے مجھے کہا کہ مدرس عالم۔ میں نے کہا مہتمم نہیں؟ کہتے ہیں نہیں ایسے مذاق مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ ان کا اور میرا استاد بھی ایک ہے، سیاسی جماعت بھی طلبہ بھی جمیل کے ساتھ ہے، نام بھی محمد وزیر ہے۔ شروع میں کہا آپ کے نام میرے نام کے ساتھ، آپ کا استاد میرا استاد، آپ نے اس جامعے میں پڑھا، تو یہ آپ کا جب میں ادھر جاتا ہوں اتنے قدر کرتے، آخری میں جیب میں پیسہ، گاڑی بہت عزت، میں اس لیے جاتا بھی نہیں کیونکہ تکلیف ہوتی، ہاں تو وہ بڑی عزت کرتے ہیں۔ تو حضرت نے مجھے کہا کہ جی مؤمن نہیں، میں نے دلیل کیا ہے؟ کہتے بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم، پرانا پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ٹھاک پڑھا ہوا ہے، فقیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے لیکن آدمی بہت بڑا عالم ہے۔ تو بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تو علماء ربانیین کی علامات کتنے ہیں جی؟ تعلیم کتاب اور فہم کتاب، یہ دو علماء ربانیین کے علامات۔
اچھا تیسری بات کیا ہے بتاؤ؟ وَلَا يَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں یہ حکم بھی نہیں دے گا کہ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تمہیں حکم نہیں دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرد بشر کو کتاب دیا، حکم دیا، نبوت دیا، وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ تم ملائک بنا لو، وَالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو، أَرْبَابًا، رب بنا لو۔ نبیوں کو رب کس نے بنایا بتاؤ؟ الہ بنایا نا رب، عیسائیوں نے، یہودیوں نے بنایا۔ ملائک کو رب کس نے بنایا بتاؤ جی؟ مشرکین مکہ نے بڑے تعظیم۔ یہ تو کفر ہے، سراسر کفر ہے۔ یہ حکم دینا کہ میری بندگی کرو، ملائک کی بندگی کرو، اچھا نبیوں کو رب بناؤ، یہ کفر ہے۔ اور یہ بشر جس کو کتاب مل گئی، جس کو حکم اور نبوت مل گئے، یہ تو پکا ٹھکا جو ہے فطری مسلمان، پیغمبر معصوم، تو یہ کیا ایمان کے بعد کفر کرے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایامرکم، کیا تمہیں حکم دے دے بعد اذ انتم مسلمون، بات کی تم جو ہے کیا ہو چکے ہو بتاؤ جی؟ مسلمان۔ ٹھیک ہے، آگے ترجمہ دیں۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب لیا اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے عہد و پیمان، لما البتہ ضرور آتیتکم، میں تمہیں دے دیا من کتاب و حکمت، اوپر بھی تھا کتاب والحکم نبوت، لما آتیتم بسبب کی میں نے تمہیں دیا ہے کتاب اور حکمت، دانائی، فہم، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول، کوئی رسول، شیخ الہند تمام ترجموں میں سے، اور احمد رضا خان نے عظیم الشان رسول کیا معنی کیا ہے؟ ادھر بھی جو حضرت نے عظیم الشان لکھا ہے، ٹھیک ہے، عظیم الشان رسول، مصدقون، تصدیق کرنے والا، لما معاکم، ان کتب کی جو تمہارے پاس ہے، تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، البتہ ضرور تم ایمان لے آؤ گے اس پر، ایمان پر اکتفا نہیں ہوگا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، البتہ ضرور تم ان کی مدد کرو گے ہاتھوں سے۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا اس عہد و پیمان کا کہ ایسا کریں گے؟ اچھا، وَأَخَذْتُمْ، اور تم نے لیا، عَلَى ذَلِكُمْ، اس بات پر، اسری، میرے عہد و پیمان کو آپ نے لے لیا، میری ذمہ داری جو میں نے آپ کی سپرد کی ہے، اسری، ٹھیک ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اقررنا، ہم نے اقرار کیا ہے۔ قال، رب تعالیٰ نے فرمایا، فاشہدوا، اقرار کیا ہے تو پھر تم گواہ بھی بنو اپنے نفسوں کے اوپر، وَأَنَا مَعَكُمْ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین، گواہوں میں سے، ٹھیک ہے۔ فَمَن تَوَلَّىٰ، پس جو آدمی اعراض کرتا ہے، بعد ذالک، اس کے بعد، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پس وہ لوگ وہی ہے کافر۔ أَفَغَيْرَ دِینِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ دینیں تلاش کرتے ہیں، حالانکہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سر جھکاتے ہیں وہ جو آسمانوں میں جو زمینوں میں ہے، طوعاً، اطاعت کرتے ہوئے، کرہاً، ناپسند کرتے ہوئے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف سب لوٹائے جاتے وہ۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل، آپ کہہ دیجئے ہم ایمان لے اللہ پر اور ان کتب پر جو نازل کی گئی ہمارے اوپر، اور ان پر جو نازل کی گئی ابراہیم پر اور اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط اس کے اولاد پر، وما اوتی موسیٰ، جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور سارے نبیوں کو اپنے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم الگ نہیں کرتے ہیں
ان نبیوں میں سے کسی ایک کو، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم ان کے لیے منقاد اور فرمان بردار ہونے والے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے، پس ہرگز اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح سے ہدایت دے گا، یعنی نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم ایمان کے بعد، وشہدوا اور انہیں گواہی بھی دے دی تھی، ان الرسول حق، کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات اور ان کے پاس معجزات بھی آ چکے تھے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ہدایت نہیں دیتے ظالم قوم کو۔ اولئک جزاؤہم، وہ لوگ ان کا بدلہ، ان علیہم بے شک ان کے اوپر، لعنت اللہ اللہ کے لعنت ہے، والملائکہ اور ملائک کی لعنت ہے، والناس لوگوں کی لعنت ہے، خواہ مسلمان ہو کافر سب کے لعنت ہے، اجمعین ناس کی پیٹ میں سب ہے، خالدین فیہا ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا آخرت میں عذاب، ولا هم ینظرون اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی داخل ہونے سے پہلے، الا الذین تابوا مگر وہ جو توبہ کرے، من بعد ذالک اس کفر کے بعد، فاصلحوا اپنی حال کی اصلاح کرے، فإن اللہ غفور رحیم اللہ پس اللہ بخش، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، بعد ایمانہم ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا پھر کفر میں اور زیادہ ہو گئے، لن تقبل توبتہم ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، واولئک هم الضالون اور وہ لوگ وہی ہیں گمراہ۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، وماتوا اور مرے ہیں، وهم کفار در حال کیوں کافر ہے، فلن یقبل من احدہم ہرگز ان سے قبول نہیں کیا جائے گا کسی ایک سے، میل الارض زمین بھر کر کے سونا، والافتداء بھی اگر فدیہ میں دے دے، اولئک لہم عذاب علیم وہ لوگ ان کے لیے ہے درد دینے والا عذاب، وما لہم من ناصرین نہیں ہے ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا۔ السلام علیکم۔ یہ عہد و پیمان کب ہوا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ یا تو عالم ارواح میں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پورے متعین وقت کوئی نہیں بتا سکتا، اس پر یقین لانا ضروری ہے کہ یہ عہد و پیمان اللہ نے کی ہے، سب نبیوں سے کیا ہے، سب نبیوں سے۔ سمجھ میں آگیا جی؟ اچھا بھول گیا میں، پہلے ربط بھی اپنے ذہن میں رکھو، پہلے مضمون میں یہودیت اور پہلی کتابوں کی تحریف کا ذکر تھا، اور اب اس مضمون میں آپ علیہ السلام کی کتاب آگے چل کر کے، جیسے آپ نے فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، ٹھیک ہے جی، آپ علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت کو ذکر کیے، آپ کا امام الانبیاء ہونا ذکر کیا، یہ ذکر کیا کہ سارے نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پر تم ایمان لو،
اور سب نبیوں سے عہد و پیمان لیا گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ سب نبیوں سے ایک شخص کے بارے میں ایمان لانے کا عہد و پیمان لیا ہے، ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ آخری اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، تو آپ کی دین کیا ہے؟ خاتم الادیان ہے۔ تو اس دین کے علاوہ جو ہے دوسرے ادیان جو ہے فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ اب آ جاؤ، یہ عہد و پیمان کب ہوا ہے؟ تو یہ عالم ارواح میں ہوا ہے یا کسی مقام پر ہوا ہے، ہوا ضرور ہے، اس پر ایمان لانا ضروری اور فرض ہے، قرآن کریم ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی ہمیں کس وقت، کس تاریخ کو، کس مہینے میں، چونکہ ان چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے تو یہ عہد و پیمان ہی ٹھیک نہیں ہے، تو کافر ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو عہد ہوا ہے، باقی جو ہمیں علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کس تاریخ کو ہوا ہے، اس کے ہم مکلف نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا سب نبیوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی نبی علیہ السلام سے پہلے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نبیوں سے جو ہے یہ عہد و پیمان لیا۔ کیا عہد و پیمان لیا؟ فرمایا کہ بسبب ہے کہ لام سب بھی اگر لے لو تو یا لام توتیۃ للقسم ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، ابتدائی کلام ما آتیتکم، جو میں نے تمہیں دیا ہے، من کتاب و حکمت، کتاب اور حکمت دیا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس آ جائے رسول، تمہارے پاس آ جائے رسول، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا گیا ہے کوئی بھی رسول، اکثر مترجمین یہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں بتاؤ جی؟ کوئی بھی رسول، ٹھیک ہے۔ احمد رضا خان بریلوی نے کہا کہ عظیم الشان رسول، ہمارے علماء نے تمہارے پاس آ جائے کوئی رسول نکرہ معنی کیا، ٹھیک ہے۔ تو احمد رضا خانی کہتے ہیں دیکھو ترجمہ ہی نہیں آتا ہے، دیکھو ترجمہ ہی، کیونکہ جاءکم رسول، کوئی رسول کی توہین کر دیا، کوئی رسول، اور وہ کیا معنی کرتے ہیں جی؟ عظیم الشان رسول، ٹھیک ہے جی۔ اچھا پھر آ جائے کوئی رسول تو لَتُؤْمِنُونَ، اچھا ایسا رسول جو مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے وہ تمہارے پاس جو کچھ ہے، تو لَتُؤْمِنُونَ بِهِ، یہ خطاب کس کو ہے؟ تم ضرور ان پر ایمان لے آؤ گے، اور وَلَتَنْصُرُ، صرف ایمان پر اکتفا نہیں ہوگا، لَتَنْصُرَنَّهُ، تم ان کو کی جو ہے مدد بھی کرو گے جوارح سے، سب سے عہد و پیمان لیا۔ پھر ان سے کہا اقرار کیا تم نے؟ کیا جی۔ پھر اور تاکہ واخذتم علی، کیا تم نے لے لیا اس بات پر، اس نے میرے عہد کو لے لیا، قبول کیا؟ وہ بھی قبول، قالوا اقررنا۔ پھر آگے فرمایا کہ تم گواہ بن جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو اتنا پکا ٹھکا عہد و پیمان لیا ہے، کس کے لیے لیا ہے بتاؤ؟ کہ تمہارے بعد کوئی رسول آئے گا، کوئی رسول، سمجھ میں آگے جی؟ اچھا اب مفسرین کے ہاں دو گروپ ہے، کتنے گروپ ہے؟ دو گروپ۔ یہ رسول ان سے کون سا رسول مراد؟ بعض نے یہ کہا کہ ہر رسول سے یہ عہد و پیمان لیا، سارے انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا کہ تمہارے بعد کوئی رسول، تمہیں ہم کتاب اور حکمت دے دیں گے، لیکن تم سے قسم یہ لے لیں گے کہ تمہارے بعد کوئی رسول آئے گا تو تم ان کے اوپر تصدیق بھی کرنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ تو اس میں نبی علیہ السلام بھی آئے گا نا۔ ہر رسول سے جب یہ عہد لیا گیا تمہارے بعد کوئی بھی رسول آ جائے، خواہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آ جائے، خواہ موسیٰ علیہ السلام ہو، خواہ کوئی بھی رسول ہو، تو ہر پہلے رسول سے جو عہد لیا گیا کہ تم ان پر ایمان بھی لے آؤ، رسول پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کی جو ہے مدد اور نصرت بھی کرو، اور سب نے اقرار کر دی۔
اس میں نبی علیہ السلام پر بھی ایمان ہوگا اور ہر رسول پر بھی ایمان ہوگا۔ سمجھ میں آ گئے جی؟ تو یہ گویا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہوگا۔ معنی کیا ہوگا؟ تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا، کیا کہ تمہیں کتاب اور حکمت دیا، نبوت دیا، کہ تمہارے بعد کوئی رسول آ جائے، رسول اللہ مبعوث کرے، تو پھر لتؤمنن، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ہارون علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ہارون نبی ہو گئے، تو وہ نبی ہو گئے تو لتؤمنن ولتنصرن، ان کی مدد۔ ٹھیک ہے جی۔ اور باقی مفسرین، اکثر مفسرین نے یہ کہا کہ رسول سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تنوین تعظیم کے لیے، یہ تنوین کیا ہے جی؟ تعظیم کے لیے۔ تمام انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا ہے، کتاب دیا، تمہیں حکمت دیا ہے، نبوت دیا ہے، تو تمہارے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا، تو تم ان پر ایمان بھی لے آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنا ہے۔ اب آدم علیہ السلام سے بھی عہد لیا گیا، وہ پہلے گزر گئے، نوح علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، لتؤمنن بہ، تو اس وقت ایمان تو لیا کہ میرے بعد محمد عرب ایمان، لیکن تنصرن کیسے، مدد کیسے کریں گے؟ اپنے امت کو کہیں گے کہ تم جب بعد میں، اور یہی تعلیمات موسوی میں ضرور کہ بعد میں نبی علیہ السلام آ جائے تو ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ تنصرن، ٹھیک ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام بنفس نفیس، یہ آیات کے جو ہے مصداق، اس کی تصدیق خارجی مصداق یہ ثابت ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور لتنصرن بھی ہوگا، لتؤمنن تو پہلے کو لے، اور تو تنصرن کا ظاہری مصداق کیا ہوگا جی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ اس میں نزول عیسیٰ کے لیے جو ہے ایک اشارہ بھی ملتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی جی؟ اب جو ہے وہ بریلوی کے ساتھ مکالمہ یہاں لکھو، آپ دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ پہلے مینگل صاحب نے یہ کہا کہ جی ترجمہ یہ ہے کہ ثم جاءکم رسول، کوئی رسول، اس نے کہا کوئی رسول ٹھیک نہیں ہے، رسول عظیم الشان لکھو۔ تو بعد میں میری باری آ گئی، میں گیا وہاں پر تو اس پر ڈٹا ہوا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا جی؟ عظیم الشان لکھو۔ میں نے کہا یہ کوئی رسول جو یہی ٹھیک ہے، عظیم الشان نہیں، عظیم الشان نہیں لکھو۔ اس نے کہا تم لوگ رسولوں کی جو ہے توہین کرتے ہو، کوئی رسول، اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھا تو عظیم الشان سے کون رسول مراد ہے؟ اس نے کہا نبی علیہ السلام۔ تو میں نے کہا کیا نبی علیہ السلام عظیم الشان ہے اور باقی رسول حقیر الشان ہے؟ اب یہاں پھنس گیا، یہ جواب نہیں دے سکا کہ مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ جواب نہیں دے سکا، بہت اس نے وہ کیا بدل ترجمہ، میں نے کوئی نہیں بدلوں، بہت کچھ سرکاری، میں نے کوئی ہو نہیں سکتے۔ یہ مینگل صاحب دو تین باتیں میں نے مینگل صاحب کی رد کر کے ٹھیک کر دیا تھا، اس پر بڑے خوش ہو گئے تھے کہ ایسے دریا دل آدمی ہے، منظور صاحب کی بات بھی وہ رد کر رہا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اصل میں تو ترجمہ سیٹ کرنا ہے نا، تو استادوں نے یہاں کوئی جلدی میں یہ مفہوم دے کر کے مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ ٹھیک ہے، تو اس پر وہ خوش ہو گئے تھے۔ میں نے یہ تو استاد کی بات میں کبھی نہیں کہہ سکتا، یہ سارے ترجموں میں یہی ہے۔ تو چلتے چلتے بہت اس پر وہی بریلوی ڈٹا ہوا ہے، اس کا جو جبہ اور جو ڈنڈا ہے وہ تقریباً دیکھنے کی قابل تھا، ملتان میں۔ آخر میں نے ان کو کہا اس دو ترجموں کا معنی کر دو، مقصد آیات کے ہے۔ اب پھنس گیا، مقصد آیات اس کو کیا آتا ہے، کبھی قرطبی نکال رہا ہے، کبھی کس کو نکال رہا ہے، کبھی پھنس گیا۔ میں نے کہا ان دو معنوں کے دو مقصد ہیں، وہ لکھو یہاں پر، آپ کو کام دیں گے، ان دو معنوں کے دو مقصد ہیں۔ ثم جاءکم رسول، کوئی رسول آ جائے تو پہلا رسول دوسرے رسول کی تصدیق کرے، دوسرا رسول پہلے رسول کی تصدیق کرے، باہم مل جل کر کے ایک دوسرے کی مدد کرے، یہ مفہوم ہے، لکھو آگے الگ۔ اس کا مقصد غرض کیا ہے؟
اور میرے بھائی مقصد غرض اس کا یہ ہے کہ رسول کے بعد رسول آتا ہے. رسولوں کا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر ہو کہ ایک آ جائے تو دوسرے کو کیا کر دے جی. یہ سب کا مدعا کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ رسولوں کا آپس میں مدعا ایک ہی ہوتا ہے. اس لیے یہ فرمایا کہ رسول دوسرا رسول آ جائے تو اسی پر ایمان بھی لے، اس کی مدد بھی کرنی. کیوں؟ اس لیے کہ ان سب کا مدعا، سب کا ماخذ، سب جو بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب اللہ کے قاصد ہیں. داعی برحق کے درمیان جو کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے. دونوں داعی برحق ہے، لہٰذا ان کے آپس میں اختلاف نہیں ہوتا ہے. تو سارے انبیاء کے مقاصد ایک باہم متفق اور متحد بتانا ہوتا ہے. اس لیے ثم جاءکم رسول میں کا ذکر ہو. سمجھ میں آ گیا جی؟ اس میں نبی علیہ السلام بھی آئے اور پھر سب نے تحسین بھی کیا اور آدمی بالکل خاموش بھی ہو گیا اور لاجواب بھی ہو گیا. آخری دوسرے کہ عظیم الشان رسول آ جائے. عظیم الشان یعنی مراد رسولوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مقصد کیا ہوگا کہ نبی علیہ السلام کا امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہونا بیان. اور یہ بھی ہمارا مضبوط عقیدہ ہے. تو دونوں ترجموں کو اپنی جگہ پر چھوڑنے کے لیے نکرہ ذکر کیا. کسی قدر تنوین تعظیم کے لیے تو عظیم الشان بھی معنی لے سکتے ہیں اور کوئی رسول یہ معنی بھی لے سکتے ہیں. قرآن کریم ایسے عبارت لے آتا ہے دونوں معنی اس میں جو ہے آ سکے. ٹھیک ہے؟ ثم جاءکم رسول معنی عظیم الشان رسول آ جائے جو نبی اکرم ہے. تو سب انبیاء سے عہد و پیمان لیا ہے کہ تم ان پر ایمان بھی لے آؤ. اور تو سارے انبیاء ایمان لے آئیں گے. وہ امام الانبیاء ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور وہ خاتم النبیین ہوگا کہ سب سے عہد و پیمان لیا گیا ہے کہ تم سب کے بعد آئے گا. ثم جاءکم. سمجھ میں گئے؟ تو اس اشارہ کیا ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو گویا کہ ختم نبوت والا عقیدہ دوسرے معنی میں ہے. پہلے معنی میں نبوت کا آپس میں اتحاد والا مسئلہ ہے. دونوں مضمون اصل و رحم ہے. تو جاءکم رسول سے جو ہے الرسول کے بجائے رسول آیا اور تنوین تعظیم سے رسول عظیم کا معنی ہوگا. اور اگر اس کا لحاظ نہ کر لیا جائے ظاہری لفظ تو میں کہہ رہے ہے اس لحاظ سے پہلا والا معنی ہوگا سبحانہ ما اعظم شانہ وجلت برہانہ. ٹھیک ہے جی؟ وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اعراض کرے گا، دیکھو نبیوں نے تو سب سے عہد و پیمان لیا ہے کہ تم ایمان بھی لے آؤ اور مدد بھی کرو. تو جو ایمان نہیں لاتا ہے نبی علیہ السلام پر اور جو اعراض کرتا ہے تولا، تو وہ کون ہوگا بتاؤ؟ فَأُولَٰئِكَ وہ نبیوں کے ساتھ نہیں لگاؤ. نہیں سمجھ میں آجائے؟ فَأُولَٰئِكَ وہ ہم الفاسقون. فاسق بمانے کافر کے ہیں یہاں پر، چونکہ یہاں تولی عن الایمان ہے نا، تصدیق. سمجھ میں آگیا؟ لَتُؤْمِنُنَّ سے جو تولی کرے گا، لَتَنْصُرُنَّ جو مدد نہیں کرے گا، تو فَأُولَٰئِكَ هُمُ نبی کی مدد نہیں کرتا ہے تو وہ کون ہوتا ہے بتاؤ؟ مومن یا کافر؟ اب سب نبیوں سے جب عہد و پیمان لیا گیا ہے، نبی علیہ السلام امام الانبیاء ہے، تو نتیجتاً ان کا دین کیا ہوگا بتاؤ جی؟ نبی علیہ السلام کو دین جو دیا وہ دین اسلام ہے. تو نبی علیہ السلام پر سب انبیاء کی مدد بھی کرو اور تم جو ہے ان کی نصرت ایمان بھی لے آؤ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا بتاؤ؟ کہ قیامت تک دین جو ہے وہ کون سا ہے؟ اس کے علاوہ دین جو ہے قبول یمن. افغیر دین اللہ، کیا ہے لوگ اللہ کے دین کے علاوہ یبغون تلاش کرتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ کے لیے جھکتے ہیں وہ مخلوق جو آسمان میں ہے وہ جو زمین میں. طوعاً و کرہاً اللہ کے لیے جھکتے ہیں. طوعاً و کرہاً قلم ہے تو حرکت دے دو. اللہ کے قانون دو ہوتے ہیں. ایک قانون تکوینی ہے جس میں سب مشترک ہے،
تکوینی قانون کے سب مشترک، سب پر لاگو ہے، ملائک پر بھی لاگو ہے، کافر پر بھی لاگو ہے۔ مرنا اللہ کا قانون تکوینی ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ بوڑھا ہونا اللہ کا قانون تکوینی ہے یا نہیں بتاؤ؟ کوئی کافر کرے میں بوڑھا نہیں ہوتا ہوں تو بچے گا، میں نہیں مرتا ہوں تو بچے گا نہیں۔ بھوک لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، تکوینی ہے یا نہیں بتاؤ؟ مجبور ہے کہ بھوک کھانے پر جو ہے پیٹ، یہ سب چیزیں قانون تکوینی، ٹھیک ہے۔ تو قانون تکوینی جو ہے آسمان سے لے کر کے زمین دی اللہ کا قانون ہے، تکوینی ہے، تکوینی۔ کن ہو جاؤ پاک ہو جائے، مر جاؤ مر گیا، تغیر ہو جاؤ، جو اللہ حکم دے دے، اس میں آپ جو ہے آپ کی پسند کا کوئی لحاظ نہیں۔ دوسرا قانون جو ہے تشریعی ہے، قانون تشریعیہ میں انسان کا اختیار ہوتا ہے، اس کا مکلف صرف ثقلین ہے۔ قانون تشریعی کا مکلف کون ہے بتاؤ؟ ثقلین، انسان اور جن ہے۔ قانون تشریعی کے مکلف ملائک نہیں ہے، وہ غیر مکلف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسلم، سر جھکاتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، طوعاً، اطاعت کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، احکام شرعیہ میں، وکرہاً، ناپسند کرتے ہوئے بھی سر جھکاتے، کھانا پینا، مرنا، حوادث کا آنا، یہ سب کے سب جو ہے تکوین کے نیچے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اللہ کی طرف جو لوٹائے جائیں گے۔ اب آخر میں حاصل ایمان کا ذکر کیا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لے اللہ پر، وما انزل علینا، اور ان چیزوں پر، کتابوں پر، وہ مطلوع اور غیر مطلوع سب، انزل علینا معمول کے لیے، ہمارے پر جو نازل کیا گیا، قرآن اور حدیث سب آئے گا۔ وما انزل علی ابراہیم، وہ صحف جو نازل کی گئی ابراہیم پر، اسماعیل پر، پتہ چلا ابراہیم پر بھی صحف نازل ہوئے، اسماعیل علیہ السلام پر بھی، اسحاق پر بھی، یعقوب علیہ السلام پر بھی۔ اگرچہ کون سا صحیفہ ہے، کہاں ہے، یہ ہم نہ بتا سکے، لیکن ہے ضرور، قرآن نے خبر دیا۔ والاسباط، مانا اولاد، وما اوتی موسیٰ، جو موسیٰ کو دیا گیا کتب اور معجزات، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور والنبیون من ربہم، اور مزید نبیوں کو جس کی پوری تعداد اللہ جانتا ہے۔ پورے نبیوں کی تعداد کوئی نہیں جانتا، یہ بھی عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ پورے ملائک کی تعداد کوئی نہیں جانتا اللہ کے علاوہ، یہ بھی عقیدے کا مسئلہ ہے۔ لا نفرقو، یہ بات ہے کہ ایمان کا، اسلام کا خلاصہ ہے، لا نفرقو، ہم الگ نہیں کرتے ہیں، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کو، کہ ہم ایک پر ایمان لائیں اور ایک پر نہ لائیں، ایسا نہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ ہی کی فرمان برداری کرتے ہیں۔ اچھا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اب دیکھو اسلام کے موقع جو تلاش کرتا ہے غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ دین، بطور دین، فَلَن يُقْبَلْ مِنْهُ، ہرگز ان کو سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قلم کو حرکت دے دو۔ مولوی صاحب، آپ کا مناظرہ ہو گیا، کس کے ساتھ بتاؤ؟ عیسائی کے ساتھ، یہودی کے ساتھ۔ آپ کا مناظرہ کس کے ساتھ ہو گیا؟ آپ ان سے کیا سوال کریں گے؟ چلو وہ یہ کہے گا کہ عیسائیت حق ہے، ٹھیک ہے، یہودی یہ کہے گا کہ یہودیت، عیسائیوں کی کتاب کا کیا نام ہے، اور یہودیوں کی کتاب کا کیا نام ہے؟ ان سے کہو کہ چلو، سنجیدگی سے کہو، چلو تم تو انجیل لے کر کے آؤ، انجیل میں یہ لکھا ہو۔ اب ان کو لانا ہے نا قرآن پر، ہر شے میں سے مناظرہ تھوڑی ہوتا ہے۔ ان سے یہ کہو کہ چلو کتب مقدس ہے، مان لیتے، یہ شروع میں نہیں کہو کہ محرف ہم نہیں مان، فلانی لے آؤ انجیل۔ انجیل میں یہ لکھا ہو کہ انجیل جو ہے کہ علاوہ کوئی اور کتاب، جو انجیل محفوظ کتاب ہے،
کہ ہم نے حفاظت اس کی لیا ہے، کوئی زیر زبر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. دکھا سکتا ہے؟ یہ نہیں ہے انجیل. ٹھیک ہے، وہ دکھا سکے گا، وہ نہیں کرو، تم پہلے اپنی کتاب دکھاؤ، میں اپنی کتاب دکھاتا ہوں. چلو اب انجیل میں بات نہیں ہو گیا جی. دوسری بات، انجیل میں لکھاؤ کہ عیسائیت حق ہے اور کوئی دین جو ہے حق ہے ہی نہیں، اسلام حق ہے نہیں، دکھاؤ ذرا. یہ بھی انجیل میں نہیں سمجھ میں آئے گی. اور کچھ تمہیں سمجھ میں آیا نہیں ہے یہ بات، تو اب خود بخود مر گیا نہیں مر گیا. اب وہ کہے گا اب تمہیں قرآن دیکھنا ہے، وہ کہ نہیں وہ چھوڑو، ابھی دیکھو، ابھی ہم نے تو دیکھ لیا، تم دیکھو ابھی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں دیکھ لو کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ. یہ سمجھ میں آیا؟ سورہ مائدہ میں جو ہے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ایک یہودی نے فاروق اعظم سے کہا، ایک آیات افسوس ہمارے اوپر نازل ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ عید مناتے. اب کیوں اس نے کہا؟ بتاؤ، اہل کتاب تو سمجھ گیا تھا، اہل کتاب تو سمجھ گیا تھا کہ تورات میں یہ اعلان نہیں ہے. اول تو محرف ہے، جو کچھ ہے اس میں یہ اعلان نہیں ہے کہ دین مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فاروق اعظم نے اس کو جواب دیا کہ جو جواب دیا کہ مجھے علم ہے، اس کے نزول کا وقت بھی علم ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن عید منانا شریعت میں 2 عیدوں کے علاوہ تیسری عید جو ہے ہی نہیں ہے، تو میں کیوں سمجھ میں یا عید منانے کی ضرورت نہیں. وہ دن خود بخود عید ہی کا آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ کی کئی جہاد سے جو ہے وہ عید آ گئی. خیر بہرحال تو اس یہودی نے یہ، اب قرآن کریم میں وہ چیزیں ہیں کہ جو اور کسی کتاب میں نہیں ہے. قرآن کریم مطالبہ کرتا ہے قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، دلیل ہے. قرآن کو برہانی کتاب کی تھی. تورات انجیل میں تو تحریف ہو کر کی کچھ چیزیں خواہشات یہودیوں کے، باقی کیا ہو گیا ہے؟ حذف ہو گیا، ندارت ہو. ٹھیک ہے جی. شرک سے بھر دیا ہے تورات کے اندر. تورات میں ایک نسخہ ہی نہیں، نقد تواتر تو چھوڑو، ایک نسخہ ہی نہیں، کئی اناجیل ہیں. سمجھ میں، عہد قدیم ہے اور عتیق ہے اور عہد جدید ہے اور اس کی کئی صحائف ہے. اس لحاظ سے جو ہے وہ خود کہتے ہیں کہ جی یہ پوری مکمل کتاب ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں جو ہے خسارے میں ہوں گے. اسلام سے اوپر جو ہے دیکھو، بات سنو، اوپر جو ہے اسلام کو فرمایا تھا کہ دائمی دین کون ہے جی؟ اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین معتبر ہے؟ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب ایسے پکے ٹکے دین سے کوئی آدمی اعراض کرتا ہے تو اس کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ وہ کافر ہے. اب کافر ہو کر کے پہلے قسم میں ہے کہ وہ آدمی توبہ کرتا ہے، سمجھ میں اپنے حال کی اصلاح کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے. ٹھیک ہے جی یا نہیں؟ ٹھیک. تو شروع میں اعراض کرتا ہے، کافر ہو گیا، اور پھر جو ہے توبہ کر کے اسلام میں آتا ہے تو فَبِهَا نِعْمَتْ لَبَّیک ویلکم. دوسرا معرض ایسا ہے کہ جو آدمی کیا کرتا ہے، اسلام قبول کر کے پھر مرتد ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئے جی؟ اور مرتد ہو کر کے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو پھر بھی اس کی توبہ قبول ہوگی. لیکن وہ تیسرا آدمی ہے کہ جو مرتد ہوتا ہے، پھر بار بار انکار کرتا ہے، بار لاؤ والی مذاق سے کام لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول، توفیق توبہ اللہ نہیں دے گا. نہیں سمجھ میں آیا؟ یا انکار کر کے اپنے کفر پر برقرار رہتا ہے آخر تک کا، تو پھر وہ دائمی جہنمی ہوگا. لا یخفف عنہ العذاب. کتنی بہترین تفصیل کیا ہے. اسلام دائمی مذہب پہلے آ گیا جی. اس سے انکاری لوگوں کی قسمیں، یا تو اعراض کر دے پکا کافر ہو جائے، توبہ کر کے اصلاح کر لے تو ٹھیک ہے. اگر انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسلام قبول کر کے انکار کرتا ہے، پھر اس کو کیا کہیں گے؟ مرتد کہیں گے.
اور پھر مرتد انکار کر پھر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، مطلب انکار مرتد ہو توبہ، مرتد کی توبہ تو قبول ہے نا، بلکہ اس کی شکوک شبہات دور کیا جائے۔ کفر کرتا ہے پھر جو ہے اسلام قبول، پھر کفر کرتا ہے، آگے اس طرح سے لاؤبالی پان اختیار کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے گا، اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اور مرتد ہو کر کے پھر دوبارہ جو ہے توبہ کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے اور اسی ارتداد میں جو ہے مر جاتا ہے، تو پھر قیامت میں دائمی جہنم میں ہوگا، اور لا یخفف عنہم العذاب۔ کیف یہدی اللہ قوما، مرتدین کی پہلے کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گی۔ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ہے بعد ایمان کے، وشہدوا ان الرسول حق، اور یہ گواہی بھی دے دی کہ رسول حق ہے، ایمان لایا تو یہ گواہی دیا کہ رسول حق ہے نا۔ وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلائل نشانیاں بھی آ چکی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ اولئک، یہ مرتد، جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کے اوپر اللہ کے لعنت ہے، ملائکہ والناس اجمعین، لوگوں کی بھی لعنت ہے، مسلمانوں کی بھی لعنت ہے، اور کافر بھی جو ہے لعنت بھیجتے ہیں، گویا اپنے اوپر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، ٹھیک ہے، واپس نہیں آئے نا۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے ہلکا نہیں ہوگا عذاب، ولا ہم ینظرون، دخول سے پہلے مہلت نہیں دی جائے گی، جہنم میں داخل ہونے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، اس کفر کے بعد مرتد ہو گئے تھے نا، اس کے بعد توبہ کر لیا، وہ اصلحوا، اپنے حال کی اصلاح کر لیا، تو فإن اللہ غفور رحیم، ایک قسم آ گئے نا۔ ان الذین کفروا، پہلی قسم ختم، یہ دوسری قسم گویا کہ تیسری قسم۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان کے بعد مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، نہیں سمجھ میں آئی؟ یہ بھی معنی کہ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا بموسیٰ، بعد ایمانہم بموسیٰ، ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گیا کفر میں، نبی اسلام کا بھی انکار کیا، لن تقبل توبتہم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی توفیق نہیں دی جائے گی۔ اولئک هم الضالون، سمجھ میں آ گیا جی، وہ وہی گمراہ ہے۔ اب آخرت کا انجام، اور ایک قسم گویا کہ تو اس کی کافر، ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، خواہ مرتد ہو کر کافر ہوا ہے یا غیر مرتد ہو گئے، یا اعراض کی صورت یا تکذیب کی، ساری کافر کی۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہو چکے، وماتوا، وہ مر گئے، وہم کفار، حال کہ کافر ہے، فَلَن يُقْبَلْ مِنْ أَحَدِهِمْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، مِلُّ الْأَرْضِ، زمین بھر کر کی، ذَهَبًا، سونا، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ فدیہ میں دے دے تب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ہے عذاب علیم، درد والا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ جی ماشاءاللہ، 3 سپارے ہو گئے، کیا کریں بتاؤ گی؟ ہاں پڑھے آگے؟ ہاں کیا ہو بتاؤ تم؟